لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى حتی اذا جاءہم الموت. یہ زندگی میں تو اللہ کے حکام کو جھٹلاتے ہیں، لیکن جب موت کا وقت آتا ہے اور برزخ کی زندگی اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ قال رب ارجعون. ان کی تمنا ہوتی ہے اے اللہ تو ہمیں دوبارہ بھیج دے اس دنیا میں. لعلی اعمل صالحا فیما ترکت. جو زندگی میں چھوڑ کر آ جاؤں میں اس میں نیک اعمال کروں گا. اللہ فرماتے ہیں کلا، ہرگز نہیں ہو سکتا. انہا کلمۃ هو قائلها. یہ تھوڑا پہلے کہہ دیتا تو اس جملے کی بڑی قدر تھی میرے دل میں. اب یہ جملہ کہہ رہا ہے تو ایک کلمہ ہے جو تیری زبان سے نکلا اور ہوا میں تحلیل ہو گیا. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. اب تیرے سامنے ایک برزخ کی زندگی، ایک پردہ ہے، اور اس کے بعد قیامت ہے. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ. پھر جب سور میں پھونکا جائے گا، فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. کوئی نسب کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کو پوچھے گا نہیں. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ. جس کا نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو گیا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. یہ لوگ کامیاب ہوں گے. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ. جس کا برائیوں کا پلڑا جھک گیا، نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا. اس سے ہلکے سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ہر برے نے کچھ اچھے کام کیے ہوتے ہیں اور ہر اچھے نے بھی کچھ برے کام کیے ہوئے ہوتے ہیں. یہ جو ہمارے یہاں کرائٹیریا ہے نا، ہم جب بتا رہے ہوتے ہیں فلاں اتنا بدماش، اتنا ظالم، اتنا گمراہ، لوگ کہتے ہیں دیکھو اس نے دین کا یہ کام کتنا اچھا کیا ہے. بھائی 2-4 کام اچھے کرنے سے یہ نہیں ہو جاتا کہ بندہ اچھا ہو جائے. 2-4 اچھے کام ہر ایک نے کیے ہوئے ہوتے ہیں، اور 2-4 برے کام کرنے سے یہ نہیں ہوتا کہ بندہ برا ہو جائے. تو اللہ میاں بھی دیکھتے ہیں کہ خیر غالب ہے یا شر غالب ہے. ہر اچھے سے کچھ نہ کچھ مسٹیک ہوتی ہیں. سعید ابن مسیب رحمہ اللہ کا قول ہے کہ میں نے لوگوں میں دیکھا اچھوں میں کوئی اچھا ایسا نظر نہیں آیا جس میں کوئی خرابی نہ ہو. تو میں نے کہا یار تو دنیا میں کوئی اچھا ہے ہی نہیں. پھر ہر اچھے میں کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں فالٹ ہوتا ہے. پھر کہتے ہیں میں نے بروں کو دیکھا تو کوئی برا ایسا نہیں تھا جس میں کوئی نہ کوئی اچھائی نہ ہو. تو میں نے کہا اس کا مطلب تو دنیا میں کوئی برا ہی نہیں ہے، جبکہ قرآن کیا کہتے ہیں اچھے بھی ہوں گے اور دنیا میں برے بھی. تو کہتے ہیں پھر میں نے معیار یہ بنایا کہ بھائی اچھے کی ڈیفینیشن یہ نہیں ہے کہ کوئی برائی نہ ہو، اور برے کی ڈیفینیشن یہ نہیں ہے کہ کوئی اچھائی نہ ہو. جس کی اچھائیاں برائیوں پہ غالب ہیں وہ اچھا ہے، جس کی برائیاں اچھائیوں پہ غالب ہے وہ برا ہے. تو مذہبی اسکالر کو بھی اسی حیثیت سے دیکھا کرو. صحابہ کو برا بلا کہنا، کسی ولی اللہ کا نہ چھوڑنا، اور جھوٹ پلود اور فضول قسم کی صبح و شام لوگوں میں نفرتیں پھیلانا، ایک آدھ اچھی بات بھی مارکیٹ میں چلا دینا، تو اس سے یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ 2-4 اچھی باتیں. تو یہ تو ہر آدمی کر رہا ہوتا ہے 2-4 اچھی باتیں. تو جس کو جب کوئی فیور دینا ہوتا ہے تو وہ ان 2-4 اچھی باتوں کو ہائی لائٹ کر رہا ہوتا ہے. تو اللہ نے فرمایا جس کے نیکیوں کا پلڑا کم پڑ گیا، برائیوں کا پلڑا جھک گیا، فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ. یہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، جہنم میں رہیں گے ہمیشہ. تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ. ان کے چہروں کو جہنم کی آگ جھلسے گی. اللہ ہمیں بچائے. پھر اللہ ان سے کہے گا أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ. تم آج اس آگ میں جل رہے ہو، کیا دنیا میں میری آیات تم کو نہیں پڑھ کے سنائی جاتی تھیں اور تم ان کا انکار کر دیا کرتے تھے؟ قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا. وہ کہیں گے اے اللہ ہماری بدقسمتی ہم پہ غالب آ گئی تھی، غور ہی نہیں کیا ہم نے تیری آیات میں، مذاق اڑاتے رہتے تھے، ہم بدقسمتی تھی. وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ. اور ہم واقعی گمراہ لوگ تھے. ربنا اخرجنا منها. اے اللہ ایک مہلت دے دے، ہمیں اس آگ سے نکال دے. فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ. اگر دوبارہ ہم جرم کریں تو ہم پکے ظالم ہیں. قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا. اللہ کہیں گے ذلیل ہو کے پڑے رہو اس آگ میں. وَلَا تُكَلِّمُونَ. مجھ سے کلام بھی مت کرو. إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي. دنیا میں میرے بندوں میں ایک جماعت ایسی تھی، یقولون جو یہ کہا کرتا تھا، ربنا آمنا. اے اللہ ہم تیری دعوت پر ایمان لے آئے، ہم تیری دعوت پر ایمان لے آئے. فاغفر لنا. پھر اس کو فکر ہوتی تھی ان سے جو کوئی غلطی ہو تو وہ اللہ معاف کرے وہ غلطی، تو وہ دعائیں مانگتے تھے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دے. وارحمنا. اور ہم پر رحم کر. وانت ارحم الراحمین. تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا. وہ اس طرح مجھ سے دعائیں مانگا کرتے تھے، ان کو فکر تھی اپنی اصلاح کی، اور اگر غلطی ہو جائے تو معافی
معاف کروانے کی فکر میں لگے رہتے تھے کہ گناہ کو لے کے دنیا سے جانا نہیں ہم نے. فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا, تم نے دنیا میں ان کا مذاق ٹھہرا لیا تھا. تم کہتے تھے یہ ہیں جو سائنس کو نہیں مانتے, یہ ہیں انگریز کہاں سے کہاں پہنچ گیا, اور یہ ابھی تک پردہ کرو, ماں باپ کی اطاعت کرو, 5 ٹائم نماز پڑھو, رمضان کے روزے رکھو, رات کو تہجد میں اٹھ کے اللہ سے دعائیں مانگو. آج ہمارا سیکولر لبرل طبقہ یہی باتیں کر رہا ہے. گورا کہاں سے کہاں پہنچ گیا, ان کے تو بوائے فرینڈ ہو, بیوی ہو, نجی مسئلہ ہے, زنا کرو, ہومو سیکشولیٹی ہو. بھائی کیا ہے, اس کا ترقی سے کیا تعلق ہے؟ دنیا میں ایک ہی چیز کو لبرل لوگوں نے باپ بنا لیا جس کو ترقی کہتے ہیں. ترقی کے علاوہ ان کا کوئی اور دوسرا غم ہے ہی نہیں. تو فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا, تم نے ان کا مذاق ٹھہرا لیا تھا. حَتَّىٰ أَنسَوْكُمْ ذِكْرِي, اور تم ان مذہبی لوگوں کے خلاف اتنا جا چکے تھے کہ اس مخالفت نے تمہیں میری یاد سے بالکل ہی محروم کر دی. ان کی دشمنی میں مجھے بھول گئے تم. وَكُنْتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ, اور تم ان سے ہنسا کرتے تھے دیکھ کے. انی جزیتہم اليوم بما صبروا, ان کے صبر کا آج میں نے ان کو کیسا بدلہ دیا ہے. الیوم کا لفظ بڑا مزے کا ہے قرآن میں. الیوم, آج دیکھو کیسا بدلہ دیا. انہم ہم الفائزون, آج وہی کامیاب ہیں, وہی وہ لوگ آج کامیاب ہیں. پھر اللہ ان سے کہے گا قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین, جس ترقی کے پیچھے تم پاگل ہوئے تھے. ہم ترقی کے خلاف نہیں ہیں, بار بار اس مضمون کو میں واضح کر چکا ہوں, لیکن وہ ترقی جو اللہ سے غافل کر دے, خدا کا باغی بنا دے, اس ترقی پہ 100 دفعہ لعنت بھیجو. تو فرمایا کہ اچھا تم یہ بتاؤ, جس دنیا کے پیچھے تم لگے ہوئے تھے, تم اس دنیا میں کتنا عرصہ ٹھہرے ہو. قالوا لبثنا یوما او بعض یوم, کہیں گے ہم ایک دن یا آدھا دن. آخرت کا دن اتنا لمبا ہوگا نا کہ اس دنیا کے طویل دنوں کو وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ایک دن یا آدھا دن. یہ وہ ایک یا آدھا دن ہے جس کے پیچھے آخرت برباد کر دی. قال ان لبثتم الا قلیلا, اللہ کہیں گے واقعی بہت تھوڑے رہے ہو دنیا میں. لو انکم کنتم تعلمون, کاش یہ تم پہلے جان لیتے. یہ 50 60 70 سال ککھ بھی نہیں ہے, یہ 2 ٹکے کا ٹائم نہیں ہے جس کو ہم اتنی ویلیو دے رہے ہیں, اتنے اس کو ویلیو دے رہے ہیں. کچھ بھی نہیں ہے بھائی. ہے اس میں لوگ ہیں کہ میری تنخواہ اتنی نہیں ہے, میرے پاس پیسے نہیں ہیں, صحیح ہے نا. وہ وہاں چلا گیا امریکہ, وہ جاپان چلا گیا. مفتی صاحب کے دیکھو کبھی جاپان جا رہے ہیں, کبھی امریکہ جا رہے ہیں, ہمیں بتا رہے ہیں کہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے, 2 ٹکے کی دنیا ہے. تو بیٹھو نا انڈا موڑ پہ, کیوں جاپان کی ٹرینیں دکھا دکھا کے ہمیں سڑا رہے ہو. 7 غیروں کے میری قبر پہ آتے کیوں ہو, تم جلاتے نہیں مجھ کو تو جلاتے کیوں ہو. بڑا ٹائٹ شعر ہے. جلانا کہتے ہیں زندگی دینا, جلانا کا مطلب تپانا. تو عاشق جو تھا نا اپنی معشوقہ کی محبت میں, عشق میں اتنا غمزدہ ہوا کہ مر ہی گیا بیچارہ نا, بیمار ہو کے. جب مر گیا تو قبر میں جائے گا, ظاہر ہے. اس کا خیال یہ تھا کہ اب میری محبوبہ قبر کی زیارت کے لیے تو آ جائے گی نا, کہ میری یاد میں مر گیا. تو محبوبہ اپنے والے کے ساتھ آئی. کمبخت وہ اکیلی قبر پہ بھی نہیں آئی, وہ آئی اپنے فرینڈ کے ساتھ جس کے تپن اور جلن میں یہ مرا تھا. تو اس موقع پر اس مردے نے یہ شعر کہا, 7 غیروں کے میری قبر پہ آتے کیوں ہو, تم جلاتے نہیں مجھ کو تو جلاتے کیوں ہو. تم زندہ نہیں کر سکتے, ہونا تو یہ چاہیے تھا تم مجھے زندہ کرتے. یار میری یاد میں مر گیا, اب ڈاکٹروں سے ہم کوشش کرتے ہیں اس کو دوبارہ زندہ کرنے کی. تو کہہ رہے تم جلاتے نہیں مجھ کو تو جلاتے کیوں, تم اور تپا رہے ہو مجھے. یہ کہاں سے کہاں شعر نکل گیا, یہ بات کیا چل رہی تھی. ہاں جاپان کی ٹرینیں, تو لوگ مجھے کہتے ہیں ایک طرف بات کرتے ہو دنیا 2 ٹکے کی نہیں ہے, تو ٹھیک ہے 2 ٹکے کی نہیں ہے, تو پھر جاپان کی ٹرینیں ہمیں دکھا کے جلاتے کیوں ہو. تم ہمیں جاپان بھجوا نہیں سکتے تو ٹرینیں دکھا کے جلاتے کیوں. تو دنیا رکھنا, دنیا کو انجوائے کرنا بری چیز نہیں ہے, اس کو آخرت کے مقابلے میں ترجیح دینا بری چیز ہے. جب 2 چیزوں کا مقابلہ ہوتا ہے نا تو پھر مہنگی چیز کو لیا جاتا ہے. آپ کے پاس ایک کسی نے آپ کو چینی کا کپ دے دیا, سادہ سا, چینی سے وہ چینی نہیں جو چینی کے پتھر کے کپ ہوتے ہیں, تو آپ اس کو لے لو گے. لیکن اگر وہ کہتا ہے یہ توڑو گے تو سونے کا کپ دوں گا, تو فوراً اس کو کیا کرو گے, توڑ دو گے. اگر نہیں دے رہا تو اسی کو رکھو گے آپ. تو جہاں دنیا اور آخرت میں ٹکراؤ ہوتا ہے وہاں دنیا کو لات مار دو. بھائی جاپان کی ایسی کی تیسی, ٹھیک ہے نا, پھر ایسی کی تیسی جاپان کی. تو جہاں ٹکراؤ نہیں ہو رہا, دنیا اللہ نے انسان کے لیے پیدا کی ہے, انجوائے کرو بھائی. تو
یہاں بھی یہی ہے کہ یہ آخرت کے مقابلے میں اتنی تھوڑی ہے کہ پہلے کیا ہے آخرت. تو اللہ کہیں گے چند دن تم دنیا میں رہے ہو اور اس کو اتنا تم نے بڑھا لیا تھا, خدا کو ناراض کر دیا. ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.